نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مسئلہ ربوبیت کے اوپر ہم نے کل پارٹ 1 کے اوپر گفتگو کی تھی۔ اس کی شاید 3 یا 4 قسطیں بنیں گی۔ آج بھی ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ ہماری ساری ضروریات کا اللہ پاک نے بندوبست فرما دیا تھا ہماری خلقت سے 50,000 سال پہلے، اور دنیا میں بھی معدنیات کی لائن سے چیزیں اسی وقت کی اللہ نے پیدا کر دی تھیں، جو ہم کھود کھود کے اور کھدائیاں کر کے نکالتے رہتے ہیں۔ تو وہ کچھ سائنسی اعتبار سے سمجھنے کی چیز ہے، جس کو کہ آسان اور میں آسانی کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس زمین میں اللہ نے سب کچھ دبا دیا ہے، بہت کچھ دبا ہوا ہے، خزانے دبے ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس زاویے سے، اس پہلو سے کبھی ان چیزوں کو نہ پڑھا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ سوچا ہے کہ آج تیل جو سارا کروڈ آئل زمین کے نیچے سے نکلتا ہے، وہ یہ 1900 صدی کی پیداوار ہے۔ اس سے پہلے یہ نہ پیٹرول تھا، نہ ڈیزل تھا، نہ فرنس آئل تھا، نہ جہاز تھے، نہ جہاز کا ایندھن تھا۔ اس کا الگ پیٹرول ہوتا ہے جہاز کا، اس کو JP4 کہتے ہیں۔ یہ ساری 19 سے زمین سے جو کالا تیل نکلتا ہے، اس کو ریفائنری میں صاف کیا جاتا ہے۔ اس سے پھر انسانی کتنی ضروریات پوری ہوتی ہیں، جتنی گاڑیاں چل رہی ہیں، جتنے پہیے گھوم رہے ہیں، جتنی فیکٹریاں چل رہی ہیں، جتنے جہاز چل رہے ہیں، سب اسی کے مرہون منت ہیں۔ اور سائنس یہ بتاتی ہے کہ یہ تقریباً لاکھوں سال پہلے کا ایک عمل ہے، جس میں کہ یہ کیمیکل پروسیس ہو کے اور یہ خام تیل میں تبدیل ہوا۔ اسی طرح سے دنیا میں جتنا کان کنی کے لحاظ سے، مائننگ کے ذریعے سے کوئلہ نکلتا ہے، یہ بھی لاکھوں سال پہلے زمین میں اللہ نے پیدا کر دیا تھا۔ اور انسان کی جو پیدائش ہے، جو البدایہ والنہایہ جو مشہور تاریخی کتاب ہے اسلام کے واقعات کی، یعنی بہت سے بہت اگر سمجھیں، بہت سے بہت، تو یہ 25-30 ہزار سال پہلے انسانی زندگی وجود میں آئی ہے۔ اس سے پہلے کوئی انسان پیدا نہیں ہوا۔ نیچے خام لوہے کے ذخائر ہیں، لاکھوں ٹن کے حساب سے، کروڑوں ٹن کے حساب سے وہ کھدائیاں کرتے ہیں اور خام لوہا نکال کے اسٹیل مل میں اس کا لوہا بنتا ہے، اس کی کتنی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے چونے کے پتھر کے پہاڑ ہیں، جس سے سیمنٹ بنتا ہے، سیمنٹ سے ہماری کتنی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے معدنیات ہیں جو زمین میں دبے ہوئے ہیں، اور انسان اس کو اپنی سائنس کے ذریعے نکالتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ بقول ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے،
وہ یہ فرماتے تھے یہ جو سائنسی علوم کے ذریعے اور وہ طریقہ ایجاد انسان کرتا ہے کہ جس سے نیچے سے دبی ہوئی چیزیں تلاش کی جائیں اور ان کو کان کنی کے ذریعے جو کانے ہیں ان کے ذریعے سے ان کو نکالا جائے اور قابل استعمال بنایا جائے، تو یہ زنانہ علوم ہیں۔ اصل علم جو ہے وہ قرآن اور حدیث کا ہے، وہ علم جو اللہ رب العزت نے براہ راست اپنی قدرت سے اپنے نبیوں کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا، وہ اصل علم ہے۔ اور یہ زنانہ علوم ہیں، سائنسی علوم، جس سے ہم ساری معدنیات اور نباتات اور ساری اس کو انسانی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ زنانہ علوم اس بنیاد پر کہتے تھے کہ گھر کی عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ کچن میں اس نے آٹا کہاں رکھا ہے، چاول کہاں رکھے ہیں، دالیں کہاں رکھی ہیں، مسالے کہاں رکھے ہیں، اور سبزیاں کدھر رکھی ہیں، اور گوشت کہاں رکھا ہے، اور پکانے کا تیل اور گھی کہاں رکھا ہے، وہ سب اس کو پتہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی اپنی جب اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے حساب سے نکالتی ہے عورت، اور اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ملا کے پکا کے وہ کھانا تیار کر کے دے دیتی ہے۔ تو یہی ہم دنیا میں جتنی انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں، جتنی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، جتنے کارخانے لگے ہوئے ہیں، وہ یہی کر رہے ہیں۔ مختلف چیزیں دبی ہوئی دنیا میں جو ہے زمین سے نکالتے ہیں، وہ خام مال کی شکل میں، پھر اس کو فیکٹریوں میں اس کو پروسیس کرتے ہیں اور کارآمد شکل میں اس کو جو ہے وہ عام پبلک کے لیے مارکیٹوں میں دستیاب ہو جاتی ہیں، وہاں سے ہم خرید کے اپنے لے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پرورش کا نظام ہے کہ انسان نے تو آنا تھا لاکھوں سال کے بعد، لیکن اس کی ضرورت کی چیزیں پہلے ہی دبا کے رکھ دیں، اپنے اپنے وقت پہ اس کو نکالتے جاؤ۔ تانبے کے بہت بڑے بڑے ذخائر ہیں، سونے کے ذخائر ہیں، ہیرے جواہرات کے ذخائر ہیں، پہاڑوں میں دبے ہوئے ہیں۔ ہمارا بلوچستان بھرا پڑا ہے معدنیات سے، بلینز اور ٹریلین ڈالرز کے جو ہیں وہ ذخائر دبے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس لیے بتانے کی ضرورت پیش آئی کہ ہمیں جو ہم نے شروع میں ایک چیز کا مذاکرہ کر لیا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہم جب یہ باتیں آپ سے کر رہے ہیں، اس کا مطلب اس سے یہ مقصود ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنے روزگار کے معاملے میں، روزی کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنے ذرائع معاش پہ، اپنی تدبیروں پہ، اپنی ہنرمندی پہ، اپنے اثاثوں پر، اپنے وسائل پر بھروسہ نہ کریں۔ یہ قابل بھروسہ چیزیں نہیں ہیں۔ ابھی پچھلے اگست ستمبر میں سیلاب آیا تھا، وہ کہتے ہیں لوگ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، ہاں وہ انڈیا بیچارہ کیا چھوڑے گا، اللہ کا نظام ہے۔ سیلاب آ گئے، کھڑی کھڑی فصلیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اکتوبر میں جا کے، موٹر وے پوری بہہ کے ایک طرف پڑی ہوئی ہے ملتان کے پاس، ساری فصلیں جتنی تھیں وہ سب تباہ ہو گئیں۔ تو کدھر گیا تمہارا سارا وہ بیج ڈالنا اور پانی لگانا اور راتوں اور دنوں کی محنت میں فصل کی حفاظت کرنا، وہ کدھر گیا؟ تو لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ لیکن کوئی ایک آدمی کا بھی آپ لوگوں نے اخبارات میں نہیں سنا ہوگا کہ سیلاب آیا تھا تو اس کی وجہ سے وہ بھوک سے مر گئے، فلاں گاؤں والے بھوک سے مر گئے، یہ نہیں سنا ہوگا۔ کیونکہ یہ ہمارا
اختیار کردہ نظام ہے، یہ زراعتیں اور یہ کارخانے اور یہ، جیسے ایک فیکٹری یہاں پہ بلدیہ میں ایک فیکٹری تھی، 350 ورکر جو ہے اس میں جل کے مر گئے. کام ہو رہا ہے، پروڈکشن ہو رہی ہے، خوب مال بن بن کے مارکیٹ میں جا رہا ہے، آگ لگ گئی، سب ختم ہو گیا. کدھر گیا تمہارا سارا نظام؟ لیکن وہ جتنے لوگ اس میں مرے ان کا کوئی بچہ، ان کے مرنے کے بعد کوئی بچہ بھوک سے نہیں مرا. وہ کمانے والا باپ تو مر گیا، لیکن وہ جن بچوں کو چھوڑ کے مرا وہ کوئی بچہ نہیں مرا، نہ بیوی مری. کیونکہ پلنے کا نظام تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، پالنے کا نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے. بلکہ صرف بندوبست ہی نہیں، اللہ یقین دلا رہے ہیں، یقین دلا. جیسے ہم کسی کو کوئی بات اگر سمجھا رہے ہیں اور اس پہ یقین نہ کر رہا ہو تو ہم اپنی پوری دلیلیں دیتے ہیں اس کے اوپر. تو اللہ، جیسے میں نے شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ ہم گاہے بگاہے قرآن سے رہنمائی لیں گے. تو آج بھی میں ایک آیت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو 12واں پارہ ہے ہمارا قرآن شریف کا. اس کی پہلی آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. کہ دنیا میں، پوری دنیا میں کوئی جاندار، انسان نہیں صرف، سارے درندے پرندے اور حشرات الارض جو زمین کے اندر رہتے ہیں، سانپ بچھو، وہ ہواؤں کے پرندے، سمندری مخلوق، سارے انسان، ان سب کا رزق اللہ ہی فرما رہے ہیں ہمارے ذمے ہے. الا علی اللہ رزقها. نہیں ہے کوئی جاندار ایسا جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. اور اللہ پاک یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اس وقت رزق کہاں پر ہے. اب ہمیں نہیں پتہ کہ آج سے 10 سال اگر ہماری زندگی ہم رہی تو 10 سال کے بعد دوپہر کا کھانے میں کیا کھائیں گے اور رات کے کھانے میں کیا کھائیں گے، ہمیں نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے. اور اس وقت وہ رزق کدھر ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور اس تک کیسے پہنچے گا یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اتنا بھرپور، جاندار، مکمل نظام لیے بیٹھے ہیں ہمارے لیے. اور پھر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جب یہ میں لیے بیٹھا ہوں تو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو، جا کدھر رہے ہو؟ بندوبست تو میرے پاس ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ تو یہ بات جو ہے نا ہمارے مجلسوں میں، گھروں میں، بازاروں میں، دفتروں میں نہیں چلتی، ہمیں ہی چلانی چاہیے کہ ہمارے پلنے کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. صاف اصول واقعہ میں ذکر ہے اس بات کا کہ 2 چیزیں ہماری زراعت کے لیے ضروری ہوتی ہیں نا، ایک زمیندار کی محنت اور ایک بارش. وقت پہ بارشیں ہوتی ہیں، زمیندار نیچے زمین پہ محنت کرتا ہے. تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اوپر سے پانی برسایا جاتا ہے یہ تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ یہ پانی کے خزانے ہیں جو اللہ پاک اوپر سے جو ہے وہ برساتے ہیں. سمندروں میں گرمی کے ذریعے بخارات اڑتے ہیں، بادل بنتے ہیں، وہ اوپر کے علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں سے پھر بارشیں ہوتی ہیں، وہ دریاؤں میں آتے ہیں، دریاؤں سے پھر وہ نہریں نکلتی ہیں، اور سارا نظام آبپاشی آتا ہے، عمل میں آتا ہے. اسی میں کسان محنت کرتا ہے اور پھر وہ بیج ڈالتا ہے، زمین نرم کرتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا یہ فصلیں اور کھیتیاں ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو؟ صاف صاف معاملہ ہے.
پانی کا پوچھتے ہیں اللہ پاک کہ تم برساتے ہو ہم برساتے ہیں؟ اللہ پانی برساتے ہیں، اور کسان تو ایسی زمین میں ڈال دیتا ہے بیج، گندم کا کوئی کھڑا ہوتا ہے، کوئی لیٹا ہوتا ہے، کوئی ترچھا ہوتا ہے، ہر فرشتہ اس کو سیدھا کرتا ہے. اور اگر کسی کو موقع ملا ہو، اس نے فصلیں دیکھی ہوں گندم کی، تو بالکل تیر کی طرح سیدھی، بالکل اسٹریٹ وہ بالیاں نکلتی ہیں، اس کے تنے بنتے ہیں، پھر اس سے وہ گندم کی بالیاں بنتی ہیں. یہ سب کون کر رہا ہے؟ تو یہ جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر ہمارا جسم کے اندر کا جو نظام ہے، ہمیں ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کیلشیم کی ضرورت ہے، اور ہمارے پٹھوں کا نظام صحیح درست چلتا رہے، اس کے لیے 2 دھاتیں ہیں، ایک سوڈیم ہے، ایک پوٹیشیم ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے. ہمارے جسم کو شوگر کی ضرورت ہے. وہ شوگر اگر ہمارے جسم میں زیادہ چلی جائے تو ہمارے جسم میں جو لبلبا ہے وہ انسولین زیادہ بنا دیتا ہے تاکہ وہ شوگر بیلنس رکھے. اور اگر شوگر کم جاتی ہے غذاؤں کے ذریعے سے تو وہ لبلبا جو ہے انسولین کم بناتا ہے تاکہ ایک بیلنس اور ایک توازن قائم رہے شوگر لیول کا. ہم تو وہی نوالا کھا رہے ہیں روٹی کا، چاول کا، اور بھینس کھا رہی ہے وہ چارہ، اور بکری ہرا چارہ کھا رہی ہے، بھوسا کھا رہی ہے، لیکن اس کے اندر بھی سارے اعضاء جو یہ معدے سے جگر سے نکل کے کیلشیم بن رہا ہے، پوٹیشیم بن رہا ہے، سوڈیم بن رہا ہے، اور شوگر بن رہی ہے، اور ہڈیوں کے درمیان، جوڑوں کے درمیان جو گودا ہوتا ہے وہ بن رہا ہے، اور جو جوڑوں کے اوپر آپس میں جہاں جوڑ ٹکراتے ہیں، مڑتے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹانگیں گھٹنے، وہاں پہ ایک لعاب ہوتا ہے، وہ بھی اسی غذا سے بنتا ہے. اب یہ سب کون بنا رہا ہے؟ ہم تو منہ میں نوالا ڈال کے فارغ ہو گئے نا. ہمارا کام تو ختم ہو گیا، اب تو باقی کام سارے اللہ کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر مزید بھی ابھی گفتگو ہماری جاری رہے گی. اس لیے گزارش ہے کہ توجہ سے اور روزانہ منتظر رہ کر ان ویڈیوز کو سنیں، سمجھیں، غور کریں، اور اسے فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ باقی پارٹ 3 کی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر عرض کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.